بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. محترم سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں نے پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا چند باتوں پر، اسی عہد کا تذکرہ ہے، اور یہی عہد تقریباً سورۃ النساء کے اندر قیامت تک آنے والے اس امت کے مسلمانوں سے بھی لیا گیا ہے. ملتی جلتی آیات، ملتا جلتا عہد ہے. بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہود و نصارہ کو. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. انہی کی نسل کو آگے چل کر کے بنی اسرائیل کہا گیا، اور بنی اسرائیل ہی میں ایک یہودا نامی بڑا بزرگ شخص پیدا ہوا تھا، جس کی طرف منسوب کر کے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل اسی ایک گروہ کا نام تھا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول، پیغمبر اور نبی بنا کر کے بھیجا بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل میں دو گروہ ہو گیا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. اب جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اور کفار جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آپس میں جب جنگ ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ہم نے ایمان والوں کی مدد کیا، کفار کے مقابلے میں ایمان والے غالب آ گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اس وقت سے دو گروہ بن گئے، بنی اسرائیل کے دو گروہ، یہودی اور عیسائی، ورنہ حقیقت میں یہ ایک گروہ بنی اسرائیل ہیں، سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی جماعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو گروہ بن گیا، عیسائی اور یہودی، لیکن اس کا مکمل جو نام ہے دونوں کو ملا کر کے بنی اسرائیل۔ انہی بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ ان باتوں پر عمل کرو۔ وہ چند باتیں تھیں۔ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا وعدہ جو تھا وعدہ توحید تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنے پر ہم نے عہد لیا۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، بر الوالدین کا عہد لیا۔ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جہاں رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، وہیں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ سب سے بڑی مشہور آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا کہ ہمارا حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا احسان کرنا۔ اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان کے اندر جو آیت آئی ہوئی ہیں، لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے خبردار تم شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کا نماز کا فلاں نیکیوں کا تذکرہ کیا، اور والدین کے ساتھ احسان کی تاکید نہیں کی، بر الوالدین کی تاکید نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو جو اپنی اولاد اپنے بیٹے کو کیا تھا، جب قرآن میں نقل کیا تو بر الوالدین کا تذکرہ وہیں ذکر کر دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے حقوق اللہ کی تاکید کیا۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور شرک سے بچنا، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیحین کی روایت، نبی علیہ السلام نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں معلوم ہے اے معاذ، تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ ورسولہ عالم، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اپنا حق، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا جو ہے توحید باری تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی طرح سے بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ پھر اس کے بعد والدین کے بعد نمبر 3 وذل قربا، اللہ رب العالمین نے تاکید کیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وذل قربا، قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتے ناطے کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس کا
عہد لیا، اور قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر صلہ رحمی کا، سورۃ البقرہ سے لے کر کے آپ 30ویں پارے تک چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر شاید ہی کوئی سورت خالی ہو جہاں صلہ رحمی کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ سورۃ البقرہ آپ پڑھتے جائیں یہاں تک وتواصوا بالمرحمہ، وتواصوا بالمرحمہ، 30ویں پارے تک اللہ رب العالمین برابر صلہ رحمی کی تاکید کرتا رہا اور رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے جب صلہ رحمی پیدا کیا تو رب العالمین کے عرش پر آ کر کے وہ چپک گئی اور اب رب العالمین سے پناہ مانگنے لگی، اللہ آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن میرے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، قطع رحمی کی جائے گی، قطع تعلقی کی جائے گی، رشتے ناطے کو توڑا جائے گا، بگاڑ پیدا کیا جائے گا، میں بڑی مظلوم ہوں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے تمہاری پناہ کی جگہ یہ ہے، اور سن لو میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو میں نے تمہارے متعلق فیصلہ بھی کیا ہے، من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو تم کو جوڑیں گے ان کو ہم اپنے سے جوڑتے رہیں گے، ومن قطع کی، اور جو تمہیں کاٹیں گے، الگ کریں گے، قطع رحمی کریں گے، ان کو ہم اپنے سے کاٹ دیں گے، الگ کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی وعید اور بہت بڑی فضیلت ہے صلہ رحمی کا کہ انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اور قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس تیسرے وعدے کو بھی ذرا سا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان، نمبر 3 وذل قربا قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، نمبر 4 والیتاما یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ ہمیشہ اپنا اچھا رویہ اختیار کرنا ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، اور انسان اگر یتیم کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو یہ اس کے بے دینی، یہ کافروں کی علامت قرار دی گئی، ان لوگوں کی علامت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ کو معلوم ہوا کہ کون ہے اسلام کو دین جھٹلانے والا، دین اسلام کو جھٹلانے والا کون ہے، معلوم ہو گیا۔ اللہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اسلام کا، دین کا، ایمان کا، آپ کا جھٹلانے والا وہی ہوتا ہے جو یتیموں کو جھڑکیاں دیتا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے عہد لیا یتیموں کے ساتھ، اور رب العالمین نے اپنے نبی کو بڑی تاکید کی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی خبردار یتیم کو کبھی جھڑکے نہیں، یتیم کو کبھی دھتکارے نہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اور اللہ اکبر، یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ نے ساتھ رہے لوگوں انا وکافر الیتیم کہاتین، لوگوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، انا وکافر الیتیم، انا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ہم دونوں جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے، ایک ہمارے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، ملا ہوا ہمارے ساتھ، جیسے ہماری انگلیاں دونوں ملی ہوئی ہیں۔ نمبر 5 والمساکین، اور کس کا حکم دیا؟ مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، توحید کا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، قرابت داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، والمساکین، اور
مسکین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسکین ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کی پریشانی کا، یہی کیا کم ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر مجھے تم کو ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں ڈھونڈو ہم کو. میری خوشی، جنت میری رفاقت، حشر میں قیامت کے دن میری شفاعت اگر تمہیں درکار ہے تو مجھے ایک ہی جگہ پاؤ گے. کہاں؟ غریبوں کے ساتھ. غریب، مسکین، پریشان حال، ان کے ساتھ، ان کی دیکھ بھال کرنے، ان کے ساتھ احسان کرنے میں ہمیں تم حاصل کر لو گے. اور جو شخص یتیموں کے معاملے میں لاپرواہی کرے، آپ حضرات جانتے ہیں کس قدر بدترین جرم ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ تو جہنم میں جانے کا سبب کیا بیان کریں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، بے نمازی تھے. نمبر 2 ولم نکو نطعم المسکین، ہم کبھی مسکینوں کا کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین بھوکا پیاسا پریشان ہو ہم اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے. کتنا بدترین جرم ہے. مسکینوں کے معاملے میں پریشان حال لوگوں کے معاملے میں تغافل، لاپرواہی برتنا کتنا بڑا بدترین جرم ہے کہ جہنم میں انسان اپنے جرم کا اعتراف کیا کرتا ہے؟ لم نکو نطعم المسکین. جہنم میں آنے کا سبب ایک تو بے نمازی ہونا ہے اور دوسرا سبب ہے ہم غریب و مسکینوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے. اسی لیے رب العالمین کبھی بہت سارے مال و دولت نعمتوں سے انسان کو نوازتا ہے. انسان دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہتا، بڑا خوشحال. اللہ رب جب کبھی وہ یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے معاملے میں، محتاجوں کے معاملے میں لاپرواہی کرتا ہے تو اللہ سارا دیا ہوا مال چھین لیتا ہے. خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس نے یتیموں کے معاملے میں اور مسکین محتاج پریشان حال لوگوں کے معاملے میں بڑی لاپرواہی سے کام لیا. ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ حضرات، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب انسان کو اللہ تعالی آزمایا، سمجھ گئے نا، دے کر کے سب چھین لیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب انسان قرب آزمایا اس کو عذاب دیا. کیا عذاب دیا؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تعالیٰ دیا ہوا اس کے کر دیا. اب شور مچاتا ہے، کبھی اور چلاتا ہے ربی اہانن. لوگوں کیا بتائیں، میرے رب نے تو مجھے بڑا ذلیل کر دیا. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے دے کر کے چھین لیا. اب چلاتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے ہمیں تو بڑا ذلیل و خوار کر دی، میری توہین کر دی، میں کہیں کا نہیں رہ گیا، میں تو روڈ پر آ گیا. اب رب کی شکایت کرتا ہے. اللہ کیا فرماتے؟ کلا، نہیں تو جھوٹا ہے. تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، تیرے رب نے تجھے خوار نہیں کیا، تیرے کردار نے تجھے خوار اور ذلیل کیا ہے. تیرا کردار کیا تھا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی کبھی عزت نہ کیا. آگے اللہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، یتیموں کو کھانا تو کھلاتا ہی نہیں تھا اور کبھی دوسروں کو کھلانے کے پر آمادہ بھی نہیں کرتا تھا. کیا پتہ چلا؟ دو چیزیں. نمبر 1،
مسکین، پریشان حال، حاجت مند کہ ہم خود بھی مدد کریں اور دوسروں کو بھی مدد کرنے پر آمادہ کریں. یہ بھی جرم ہے. اگر آپ نہیں کرنے کے لائق تو کم سے کم دوسروں کو آمادہ کر کے رغبت دلا کر کے کرانے کے لائق تو ہیں. امت میں، معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی غریب، مسکین، پریشان حال کے کام آ سکتے ہیں. آپ کم سے کم ان کو آمادہ تو کریں، آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب مل جائے گا. لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتا انسان، بلکہ سورہ ارائیت جو پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، آگے بھائی، ولا یحض علی طعام المسکین. یہ دین کا جھٹلانے والا وہ ہے جو استطاعت رکھنے والوں کو کبھی غریبوں کے کھانا کھلانے پر آمادہ بھی نہیں کرتا، رغبت بھی نہیں دلاتا، ان کو کہتا بھی نہیں. اس لیے دو چیزیں ہو گئی دوستو. آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو اس کی مدد کریں. اگر استطاعت نہیں رکھتے، جب بھی ایک فریضہ ہمارے اوپر کیا ہے، استطاعت رکھنے والوں سے مل ملا کر کے ان کا تعاون کریں. اور کتنا بڑا ثواب ملے گا. واقعی حدیث میں یاد آئی ابو مسعود البدری صحابی کا قصہ، صحیحین کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے پریشان حال، یا رسول اللہ میری سواری جواب دے چکی ہے، یہ گرمی کا موسم، ریگستان، پیدل چل نہیں سکتا اور سواری ہماری مر گئی، کمزور ہو گئی، بری ہو گئی، سواری ہماری جواب دے، سواری کے لائق نہیں ہے. یا رسول اللہ اب آپ میرے سواری کا انتظام کر دیتے. اتفاقاً بیت المال میں کوئی اونٹ نہیں تھا سواری کا جو آپ دے سکتے، اس کو اپنے پاس بھی نہیں. اہل مجلس سے آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کو سواری کی ضرورت ہے، غریب آدمی، پریشان حال، آپ لوگوں میں سے کوئی احسان کرے، اس کی سواری کے انتظام کر دیں. ہر ایک نے کہا اللہ رسول ہم سے نہیں ہو سکتا، اتفاقاً کسی کے پاس نہیں. حاضرین میں سے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ ہے دیکھو، ولا تحاضون علی ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ اکبر. ذرا دیکھو، ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ نہ ہم دے سکتے ہیں نہ آپ دے سکتے ہیں، پوری مجلس میں کوئی اس بیچارے کو نہیں دینے کے لائق. فلاں محلے میں ایک بھائی رہتے ہیں، وہ بڑے سخاوت کرنے والے ہیں، اگر ان سے بات کی جائے اور اس کے پاس چلے جائیں، یہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ممکن ہے کہ ان کے ذریعے کام ہو جائے. دیکھا اللہ نے ساتھ فرمایا، اللہ کے بندے تو ایسا کرو، تم ہی کھڑے ہو جاؤ، ان کو لو اور لے کے چلے جاؤ اس کے پاس. اللہ اکبر. دینے کے لائق نہیں ہے لیکن راستہ بتا رہا ہے. فلاں جگہ ایک آدمی ہے، آدمی چلے جاؤ، راستہ دکھا دو، بات کرا دو اس سے. اللہ رسول کا حکم تھا، لے کے چلے گئے، اس سے بات کیا. آدمی پریشان حال نے اپنی پریشانی رکھی، انہوں نے تائید کی. اللہ والے نے ایک اونٹ لیا اور کہا بھائی لے لو، تم کو میں نے سواری کے لیے دے دیا، جاؤ. سواری لے کر کے مسافر تو چلا گیا جس ادھر جو صحابی جانا چاہتے تھے، اور جو راستہ بتانے کے لیے گئے تھے وہ پلٹ کر کے آئے، بیان کر دیا اللہ رسول اس کا کام ہو گیا. کام ہو گیا، نکل بھی گیا سواری میں بیٹھ کر. اس موقع پہ آپ نے کیا فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال. میرے بھائیو اپنے اندر یہ جذبہ رکھو، دینے کے لائق نہیں تو کم سے کم دلوانے کے لائق تو ہو، راستہ بتانے کے لائق تو ہو. لیکن ہم کیا بھائی ہم تو نہیں دے سکتے، بھائی اور کوئی، بھائی میں کس کو بتاؤں، آپ کسی سے آپ خود ڈھونڈ لیں. آپ اپنے آپ کو کتنے بڑے اجر سے محروم کر دیا. آنے فرمایا سنو، اس موقع پر قیامت تک کے لیے اللہ رسول نے شاد فرما دیا، ایک ہے نیکی کرنے والا، دینے والا،
دوسرا ہے دینے والا تو نہیں ہے، دینے کے لائق نہیں، لیکن دینے والے کا راستہ اور ایڈریس بتا دیا، تو اللہ تعالی نے جتنا دینے والے کو ثواب دیا، پتہ بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دے دیا۔ اور دوسری روایتوں میں کیا وضاحت آئی؟ بغیر اس کے اجر و ثواب کو گھٹائے ہوئے بھائیو، تو دو چیزیں ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے نہیں کھلاتے کام آتے تو بھی جرم ہے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں، کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا کام فلاں جگہ سے ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے کوشش نہیں کرتے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جیسے قرآن پاک کی دونوں آیتیں ہم نے پیش کیا۔ نمبر 6 ہو گئے میرے خیال سے، 6 ہو گئے نا کہ 5 ہوئے؟ 5۔ نمبر 6، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرنا تو کیا کرنا؟ اچھی۔ اللہ اکبر، ہم آج اسی پر گفتگو کرنا چاہتے لیکن دوسری باتوں میں بات بڑھ گئی۔ اصل یہ تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہم نے عہد لیا تھا، ذرا غور کرو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے باقاعدہ میں نے عہد لیا۔ کیا لیا؟ وَقُولِ لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے بات کہنا تو اچھی کہنا۔ اچھی کہنے کا کئی مطلب ہے، غیبت چگلی نہ کرو، غیبت چگلی نہ کرو۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دو، برائی کے حکم نہ دو۔ نمبر 3، فضول باتیں نہیں، باتیں کرو تو کیا کرو؟ اچھی باتیں کرو۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ بات کرو تو ایسا نہیں کہ لاٹھی مار رہے ہو، دل دکھا رہے ہو، بلکہ بات ایسی کرو کہ جس سے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ نرم زبان، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا لیا تھا؟ عہد لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیوں آپ حضرات جانتے ہیں، اسی زبان سے کوئی سخت بات یا غلط بات نکل گئی، کسی کے دل کو لگ گئی، تو پتہ نہیں اسی ایک بات سے قتل و غارت، خونریزی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور واللہ تجربہ کریں، خونریزی اور قتل و غارت بھی کبھی انسان کی ایک اچھی بات سے مٹ جاتی ہے۔ ایک اچھی بات، ایک اچھا جملہ بگڑتے ہوئے مسائل کو بنا دیتا ہے، اور اگر غلط جملہ ہے تو بنتے ہوئے کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ واللہ صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی اگر آپ سن لیں تو اندازہ لگے گا۔ آپ نے ساتھ کہا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، آدمی کبھی برائیاں کرتے 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 بالکل جہنم کے گیٹ تک پہنچ چکا ہے، یعنی اتنا برائیاں کر چکا ہے، لیکن ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، آدمی کوئی ایک اچھی، اتنی اچھی بات کہہ ڈالتا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کو احساس بھی نہیں کہ کتنی اچھی بات کہہ ڈالا۔ ایک جملہ ایسا اپنے زبان سے ادا کیا، واللہ کو اتنا اچھا لگا، اتنا بہترین وہ جملہ تھا، اس کہنے والے کو بھی احساس نہیں کتنا اچھا ہے، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اتنا اچھا وہ جملہ تھا کہ آدمی برائیاں کرتے کرتے جو جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا تھا، اسی ایک بات سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک جملہ، ان الرجل لیتکلم، آدمی ایک جملہ کرتا، کوئی بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ نمبر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، کبھی ایک انسان نیکیاں کرتے 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 بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن آخر میں وہاں پہنچ کر کے
کوئی ایک ایسی بات اپنے زبان سے کہہ دیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناراض کرنے والی تھی، یہاں تک کہ اللہ ناراض ہو کر کے جنت سے لوٹا کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی زبان کی حفاظت، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے عہد لیا تھا کہ زبان کی حفاظت کرو، ہمیشہ زبان سے اچھی بات کہو۔ دیکھتے ہیں بڑے بڑی جنگیں اگر دنیا میں دیکھی جائیں، کبھی بڑی بڑی لڑائیاں آپس میں، قتل غارت، تو واللہ معاملہ وہی ہوتا ہے کہ بات بن رہی ہے، سمجھ گئے نا، مصالحت ہو رہی ہے، سامنے والے کی بات کیا، تم نے کیا سمجھا، میں دیکھ لوں گا، بس تمہارا ایک جملہ کا میں تمہیں سبق سکھلاؤں گا، واللہ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کو سبق سکھلایا، پھر پتہ نہیں معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا۔ انسان اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھے اور اس زبان کو اچھی باتیں کرنے کی۔ امام ابن دنیا وغیرہ نے نقل کیا، واللہ دیکھو زبان اچھی بات کیسے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حواری ہیں، سامنے سے ایک کتا گزر گیا، آیا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلامتی کے ساتھ گزر جا بھائی، تو کتے کو لوگوں نے کہا، ارے کیا غضب کیا، کتے کو اتنے شرافت کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں، بھائی سلامتی کے ساتھ نکل جا، کتے کے ساتھ ایسی زبان استعمال کیا آپ نے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کتے کے لیے نہیں، زبان پکڑی، فرمایا اس زبان کی میں نے اتنی تربیت کی ہے کہ اس سے اچھا ہی جملہ نکلے، وہ تو اچھا برا ہے، میں اس کو بدترین الفاظ استعمال کر کے اپنی زبان کیوں خراب کروں۔ ہمارے بدبخت گزر جا اتنے کہنے سے، کتا تو پہلے ہی سے ہے، اور ہم نے کہا اچھائی بھلائی کے ساتھ گزر جا، اس سے کہنے سے کتا انسان نہیں بنا، کتا ہی رہا، لیکن میری اپنی زبان جو ہے بد کلامی سے محفوظ رہ گئی۔ ہاکذا تعودت، میں نے اپنی زبان کی یہی تربیت کی ہے کہ ہمیشہ اچھے ہی الفاظ استعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 8، وآتوا الزکاۃ، برابر زکات دیتے رہنا۔ 8 ہو گئے۔ 8 چیزوں پر ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ان 8 چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اکثروں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ عہد لیا، اللہ نے انہی باتوں پر انہیں عروج، ترقی، عزت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کچھ دن تک تم نے پابندی کیا، ہمارے ان 8 باتوں کو پورا کیا، ان کی پابندی کی، لیکن ثم تولیتم، کچھ دنوں کے بعد تم اس سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، تم میں کچھ ہی افراد ان باتوں پر قائم رہ گئے، اکثر جو ہے اس سے پھر گئے اور وعدہ خلافی کیا، اور اس کا نتیجہ آج بنی اسرائیل یہود کا کیا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، اللہ نے ہم کو یہاں قرآن میں کیوں بیان کر دیا؟ قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، ہم جب تک ان کو پورا کرتے رہیں گے، ان باتوں کو پورا کرتے رہیں گے، ہماری دنیا میں عزت رہے گی، قوت و طاقت عروج رہے گا، اور جب ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ان انبیاء کے واقعات اور قوموں کے واقعات بیان کیا ہے تاکہ ان سے ہم عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اب بات ہم کہنا چاہتے وقولوا للناس حسنا،
انشاءاللہ اس جملے پر اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے وقولوا للناس حسنا کہ اس کی کیا اقسام اور کس طرح سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اس آیت کے مطابق انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب.